ماشاء اللہ، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک خاص موضوع ہوتا ہے، ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، اس موضوع کا جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی اس مختصر سے وقت میں کوشش کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ اچھا، آج ہمارا موضوع ہے توہم پرستی اور بدشگونی۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس کا شکار ہمارا معاشرہ بھی ہے، ہمارے اپنے گھر بھی ہے، اور کبھی کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جب بات کرتے ہیں نا کہ تمہارا یہ کام جو نہیں ہوا نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس دن صبح تم گھر سے نکلے تھے اس دن تم نے اس رنگ کا سوٹ پہنا تھا، یا تم جب گھر سے نکلے تھے تو اس دن تمہاری گاڑی پنچر ہو گئی تھی، یا تم جب تمہارا بیٹا امتحان میں اس لیے پاس ہو گیا کہ اس دن جب وہ گھر سے نکلا تھا تو تم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا۔ یعنی اس طرح کی باتیں، پھر بدشگونیاں بھی ہیں کہ الٹا چپل ہے تو آج جو ہے نا گھر میں کوئی نہ کوئی لڑائی ہوگی، یا جو ہے وہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو آج کوئی کام نہیں ہوگا، حالانکہ اسی دن سارے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مرغی کا صدقہ دینا ہے تو اس کا کلر یہ ہونا چاہیے، بکرا لینا ہے تو اس کا کلر یہ ہونا چاہیے، گائے کی قربانی کی ہے تو اس پچھلے سال ایسی کی تھی تو اس سال ایسی، یعنی اتنی چیزیں۔ خواتین میں تو یہ بھر کے ہے کہ میں نے اپنے کپڑے کا سوٹ کسی کو دیا تھا پہننے کے لیے، جب سے وہ سوٹ واپس میرے گھر میں آیا ہے میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے کبھی زندگی میں جو ہے وہ قبض نہیں ہوئی، پیٹ میں درد نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں ہوئی، جب سے پڑوسی کا کھانا کھایا ہے نا اس دن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب ہے اصل میں یا نہیں ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر جواد صاحب اور مفتی غلام دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو بہت لوگ آتے ہوں گے اس کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، آپ نے بڑے خوبصورت سوال کے اندر ہی جواب دے دیا ہے کہ شگون لینا شریعت مطہرہ میں اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شگون ہے کیا۔ شگون نہیں لینا کہ کسی سے، کوئی کسی کے آنے سے، وقت سے، آدمی سے، جانور سے، کسی کپڑے رنگ، جیسے آپ نے سوال میں ذکر کیا، تاریخ یا دن، یا اس کو اچھا یا برا جاننا۔ دیکھیں، اچھا جاننا شریعت مطہرہ میں منع نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کو، اسی طرح حضرت زبیر بن عوام پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کو مدینہ منورہ میں، یہ پہلا بچہ تھا جو مسلمانوں میں پیدا ہوا، تو ان کا پیدائش کو اچھا سا شگون لیا گیا۔ تو اچھا شگون لینا منع نہیں ہے، یعنی اچھی فعال لینا، اس سے اچھی مراد لینا، لیکن بری مراد لینا یہ منع ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ واضح ہے اس بارے میں۔ حضور، لوگ جو ہے الو کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اسی طرح سفر کے مہینے کو، جو اسلامی مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو سرکار دو علیہ السلام نے فرمایا لا طیرا ولا حامہ ولا بوما ولا سفرا او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ یہ الو اور یہ سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام نے گویا کہ جڑ کاٹ دی۔ توہم پرستی کے جتنے طریقے ہیں، جو غلط طریقہ رائج ہے، آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں بے شمار طریقے، غلط طریقے رائج ہیں، اور اسلام سر کو بھی کرنا اسی غلط طریقوں کی آیا ہے، غلط رواج کی، وہم کی، کیونکہ وہم کا علاج نہیں ہے۔ وہم میں انسان پڑھے گا تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ہر چیز میں وہم کرے گا۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا خواتین کیا، مرد کیا، سبھی اس کا شکار ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن میں یہاں بتاتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی آیاتیں بدشگونی کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، اس میں بدشگونی لینا، اچھا شگون لینا مسلمانوں کو طریقہ بتایا ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ جو بدشگونی لیتے ہیں یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی واضح مثال بیان کی گئی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل تھے فرعونی، تو فرعون اور فرعونی جب کوئی مصیبت آتی نا، اور جب ان پہ کوئی اچھائی آتی، کہتے کہ قالوا لنا هذه، یہ تو ہماری وجہ سے آ رہی ہے، یہ جو بھلائی ہمیں مل رہی ہے، فرعونی کہتے ہیں یہ ہمیں مل رہی ہے ہماری بھلائی کی وجہ سے اور ہماری نیکی کا وجہ سے۔ اور قرآن مطلب ان تصبهم سیئۃ، اور جب ان پہ کوئی برائی آتی، یطیر بموسیٰ ومن معہا، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم پر نحوست پڑ رہی ہے۔ اب یہ سوچ آج مسلمانوں کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اسی طرح کفار قریش کیا کرتے تھے کہ وہ جانور کو جب ذبح کرتے تو اس کا خون، اس کا گوشت جو ہے کعبے کی دیوار پر لگاتے۔ اچھا، کعبے کی دیوار پر لگانے کا مقصد کیا ہوتا؟ اس سے کیا ان کا نظریہ ہوتا؟ ان کا نظریہ یہ ہوتا کہ جب ایک تو دیکھو خون ناپاک ہے، آلریڈی جب گوشت کاٹا گیا ہے، جانور کو ذبح کیا گیا، اس کے اوپر بھی خون ہوگا، اب وہ بیت اللہ جیسے عظیم دیوار پر لگے تو ویسے ہی ظاہر سی بات ہے یہ بے ادبی ہے۔
تو اب ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بیعت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے نا ہمارا جانور فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ اچھا تو قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے سورۃ الحج میں رسول اللہ کے قلب اطہر پر قرآن کی آیت نازل فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے گوشت جو ہے نا یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، ہاں اللہ کی بارگاہ میں دل کی پرہیزگاری پہنچتی واہ ہے۔ واہ بہرحال اور بھی کئی مثالیں قرآن مجید میں کہ جو منع کیا گیا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، جیسا شادیوں میں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیا شادی میں یہ اتنا دردناک لمحہ ہوتا ہے کہ بیوہ عورت کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، 7 سہاگنیں آئیں گی ہاں اور وہ آ کر جو جناب وہ جو ہے نا کیا نام ہے مہندی لگائیں گی یا جو کچھ اٹھ پٹانگ قسم کی رسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا اب آپ خود سوچئے کہ بیوہ عورت کو نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں تو اچھا ان کا تصور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس بیوہ عورت کی نحوست ہے نا یہ دلہن پر پڑی جا کے نعوذ باللہ، جبکہ اسلام نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ اسی طرح چاند اور سورج کو دیکھ لیں، چاند اور سورج کو جب گرہن لگتا ہے ہاں کس قدر خرافات، حالانکہ یہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی کوئی دھات والی چیز نہیں پکڑنا۔ اچھا حاملہ عورت کے بارے میں خاص طور پر کہا جاتا ہے۔ اچھا پھر اس کے اوپر باقاعدہ واقعات یہ میں نے بھی سنے، اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں یہاں جو سیٹ پہ موجود ہیں ان میں بھی اکثر آپ سنے ہوں گے سب نے کہ جی وہ ایک عورت تھی حاملہ تھی تو اس نے مانا نہیں اس بات کو، وہ چاند گرہن تھا سورج گرہن تھا، اس نے جو ہے کینچی سے کپڑا کاٹا، جب بچہ پیدا ہوا تو کان کٹا پیدا ہوا۔ دیکھو یار اچھا ایک عورت یہاں واہ تک، واہ واہ یعنی یہ جو فرسودہ روایت ہے میں نے یہاں تک سنی ہے کہ ایک عورت مانا نہیں، اس نے اپنی ساس کی بات کو تو وہ کپڑے سی رہی تھی، ہاں کپڑے سی رہی تھی تو بچہ پیدا ہوا تو اس کی آنکھیں دھاگے سے سلی ہوئی تھی۔ وہ تو بہت کم بتایا، یہ کہہ دیتی کہ جیسے بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے اس نے آ کے کپڑے سیے گود میں، اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے بچہ کپڑے حالانکہ سی رہا ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ قرآن و حدیث سے نا لا علمی، حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت میں اللہ جیسا چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں صورت بناتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ساری باتیں مفتی صاحب نے بتائیں، یہ ان پہ تو اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، لیکن طوطا جو فال نکالتا ہے وہ تو صحیح ہے ویسے، وہ نہیں سڑک پہ ککری گراؤنڈ میں اور یہ امیجنا روڈ پہ بیٹھا ہوا زبردست ایسے نکالتا ہے، وہ جو بتا رہا ہے لوگ یہی صحیح ہوا، پھر اگلے دن دوبارہ آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے طوطوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ بھی جائیے جاب کیجیے، 9 لاکھ کا ایک ہے یہ۔ نہیں ابھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تھا، ہاں اس میں فال نکالی تھی ہاں کہ پاکستان جیتے گا، جیتے گا۔ لیکن انڈیا جیت گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ نے طوطے کی جانب صحیح اشارہ کیا کہ یہ جو فعال بد اور فعال نیک جو نکالا جاتا ہے اس کا تعلق اسی سے، یہی وجہ ہے کہ عربی میں بھی اس کے لیے تطیر کا لفظ آیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یعنی فعال نکالنا، اس کے لیے مادہ جو ہے وہی تیر ہی کا ہے۔ اچھا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے کے زمانے میں بھی یہ معاملہ پایا جاتا تھا، ہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں آئے ہی اسی لیے تاکہ اس طرح کے خرافات کا خاتمہ فرمائے۔ بے شک۔ قرآن کریم کے اندر ہے نا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے اوپر لدے ہوئے بوجھ اور ان کے گلے کے طوق کو آپ ان سے ہٹاتے تھے۔ تو کس طرح کا بوجھ تھا؟ کیا واقعی انہوں نے اپنی پیٹھ کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا یا ان کے گلے کے اندر کوئی پٹا بندھا ہوا تھا؟ اس طرح نہیں تھا، مطلب یعنی جہالت کا بوجھ تھا۔ اللہ اسی طرح کی جاہلانہ عادتیں، جاہلانہ خرافات، جاہلانہ رسومات کہ جن کے اندر یہ لوگ گرفتار تھے، کہ جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر اثر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جیسے جب وہ کسی علاقے کے اندر جاتے تھے اس زمانے میں، تو ایک علاقے کے اندر اگر کھڑے ہوتے تھے تو وہاں پر سامنے کھڑے ہو کر، یہ آپ کو ہنسی آئے گی، ہو سکتا ہے ناظرین کو، وہاں پر کھڑے ہو کر وہ 40 مرتبہ جو ہے وہ گدھے کی آواز نکالتے تھے۔ اچھا جی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس علاقے کے اندر اگر بھوت ہیں، جنات ہیں اور وہ ہیں، تاکہ ان کے اثرات ہمارے اوپر نہ پڑے۔ گدھے کی آواز نکالنا۔ ہاں گدھے کی آواز سے وہ بھوت وغیرہ بھاگ جائیں گے، وہاں سے اچھا بھاگ جائیں گے۔ تو اچھا اس شہر کے اندر، اچھا علاقے ان کے لوگوں کے لیے یہ کہ آپ گدھے کی آواز نکالیں۔ جی، تو عرب کے اندر اسلام سے پہلے جو مختلف خرافات اور غلط قسم کے عقائد پائے جاتے تھے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح بدشگونی کا شکار تھے، کس طرح مختلف کاموں کے حوالے سے اپنی زندگی کے اندر تاثیر کے قائل تھے۔ انہی میں ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس طرح کے اور بھی ملتے ہیں۔ جیسے وہ روایات کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ کسی علاقے کے اندر چلے جاتے اور وہاں پہ ظاہر سفر کرتے وقت اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر جاتے تھے،
تو ان میں جو مادہ جو گائیں وغیرہ ہیں نا وہ اگر پانی نہیں پیتے تو جو جو بیل وغیرہ ہیں ان کے سینگوں کے اوپر مارتے تھے. وہ کہتے تھے ان کے سینگوں کے اندر جو ہے وہ جو جن ہیں یا اجنہ ہیں جو بلائیں ہیں اس کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مادہ گائیں جو ہے وہ پانی نہیں پی رہی. اس کا مطلب آج اتنا ٹیکنالوجی اور نیٹ ورک اتنا تیز نہیں ہے جتنا سینگوں کا نیٹ ورک ادھر پانی پہ آ رہا تھا وہاں پانی کے اوپر. یعنی اس قسم کی جاہلانہ جو ہے سوچ ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی. اور یہ اسلام سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. قرآن کریم کے اندر بھی باقاعدہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جو مصر کے جو لوگ تھے فرعونی، جب ان کے اوپر اللہ رب العزت کا حالانکہ عذاب آ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایمان سے انکار کرتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب ان کے لیے ان کی زندگی ٹھیک چلتی یا ان کو آسائش اگر ملتی تو وہ کہتے کہ اس کے ہم حقدار ہیں، اس کے ہم مستحق ہیں. لیکن اس کے بعد اگر انہیں پریشانی لاحق ہو جاتی، ان کے اوپر زندگی تنگ ہو جاتی، مشکلات اگر پیش آ جاتی، اللہ رب العزت کی جانب سے نشانیاں ظاہر ہونا ہو جاتی، تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو جانثار ساتھی ہیں ان کی وجہ سے، ان کی بدشگونی کا نتیجہ ہے. وہ اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالتے تھے کہ وہ یہاں پر ہیں اور وہ الگ عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کا اثر ہمارے اوپر ہو رہا ہے. اچھا، یہ پامس کو جو ہم ہاتھ دکھاتے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ علم تو بہرحال یہ ہے ایک ہے نہیں، اس کے حوالے سے دیکھیں اصل میں روایات کے اندر اگر آپ دیکھ لیں نا تو خیر اور بد دونوں کے حوالے سے ملتا ہے کہ جس طرح مفتی صاحب بھی صحیح وہ روایت کے مطابق بیان کر رہے تھے نا کہ فعال بد آپ اپنی زندگی کے اندر نہ لیں کبھی بھی. ٹھیک ہے، خیر کے حوالے سے کہا گیا کہ خیر کا اثر وہ کر لیں، آپ خیر کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے مسائل کو حمل کر لیں. وہ اس لیے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر بعض چیزوں کو خیر کے اوپر حمل کریں گے نا تو اس کا اچھا اثر ہوگا، لیکن فعال بد کے اوپر اگر کریں گے تو برا اثر ہی ہوگا. اچھا، اس کا جو سبب ہے، اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ روانی طور پر یعنی نفسیاتی طور پر انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میری فرض کر لیں کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں کا یہ اثر میری زندگی کے اوپر پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ خواتین میں تواہم پرستی بہت زیادہ عروج پر ہے آج کل کے ماحول میں ہم آ جائیں تو کیا ترغیب دیں گے؟ یہ بڑھنے کی وجہ ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ہارر موویز ہیں یا انگریزی موویز آج کل چونکہ نیٹ فلکس عام ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اس کی طرف بھی لوگوں کا یا خواتین کا دھیان زیادہ ہے اور فوراً ایکسیپٹنس کی بھی جو حص ہے نا وہ خواتین میں زیادہ ہے، تو کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیں اس کا تعلق آپ کے اعتقاد، آپ کی فکر، آپ کی سوچ اور ذہنی کیفیت کے اوپر ہے. کہ جو شخص جتنا ذہنی طور پر فکری طور پر کمزور ہوگا وہ اس طرح کی چیزوں سے جلدی متاثر ہوگا. ٹھیک ہے، کبھی یہ خواتین میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا، کبھی کبھی بعض مردوں میں خواتین سے بھی زیادہ آپ کو یہ نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر فکری کمی ہے، کیونکہ ان چیزوں میں اصل میں اللہ رب العزت کے اوپر ہمیں توکل کرنا چاہے. ہم مختلف چیزوں کے اثرات کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے روکا گیا. میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث لا یسلم منها احد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی اس سے سالم نہیں. ان میں سے ایک فرمایا الطیرہ، ایک یہی فال، ٹھیک ہے، اور والحسد والظن، اور دوسرا حسد ہے اور ظن ہے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بچ نہیں سکتا تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر کیا کیا جائے، پھر کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے مقابلے میں کہ یہ مسائل تو پیش آ جاتے ہیں. تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فعال بد تمہارے سامنے اگر پیش آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کرو. ٹھیک ہے، تمہارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آج میرے ساتھ میں نے گھر سے باہر نکلتے ہی جیسے میری نگاہ جو ہے کوے کے اوپر پڑ گئی تو اب میرا پتہ نہیں پورا دن برا گزرے گا. تم اس کی پرواہ ہی نہ کرو، اچھا گزرے گا تمہارا. تو اس کے بعد کیا ہے، یہ جو فعال بد آپ نے لیا تھا نا اس کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا. اچھا، دوسرا ہے کہ حسد، کسی کے ساتھ حسد ہو جاتا ہے، دل کے اندر کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر عملی رد عمل آپ نہ دکھائیں. حسد کے اوپر یہ ہے نا کہ آپ اس کا تذکرہ پھر کسی کے سامنے کر دیں، اس کی برائیاں شروع کر دیں، اس کی غیبت شروع، یعنی عملی طور پر آپ اس کے اوپر کوئی اثر نہ دکھائیں، کوئی ریئیکشن نہ دکھائیں. اور تیسرا یہ تھا کہ ظن، بدگمانی. ٹھیک ہے، بدگمانی. اچھا، میں زے والا ظن سمجھا. جی، زے والا ظن سمجھا میں. زوئے والا ظن ہے، زوئے والا.
ذیل الازن کہ اسلام جو ہے بدگمانی سے ویسے بھی منع کرتا ہے، انسان کو کہا گیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، ٹھیک ہے، سوء ظن نہ رکھیں، تو اس میں یہ چیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے اس کا نقصان ہمیں خود اٹھانا پڑتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بدگمانی کی وجہ سے ہماری اپنی زندگی کے روٹین جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ایک خراب ہو شخص کے جاتا ساتھ ہے۔ آپ کام کر رہے ہو، جی، ایک بدگمانی کا شائبہ آ گیا تو پھر آپ اس کے ساتھ کام کیسے کرو گے؟ سارا ڈسٹربنس ہو گیا۔ ایسا ہی، اور آپ گھر سے نکل رہے ہیں ایک اہم کام کی خاطر اور فلاں چیز کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، آپ دوبارہ واپس آ رہے ہیں، بعض دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسروں کو بتانے میں بھی شرماتے ہیں کیونکہ غلطی تو کر دی ہے، یعنی کوئی کہے ارے تم آج آفس نہیں آئے، بولے آیا تو سا، اصل میں وہ کالی بلی راستے میں آ گئی نا، یعنی بتا بھی نہیں رہے۔ جی، تو ایسے اصل کام میں کیوں یہ کرنے سب کمزور ارادے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اوپر آپ توکل رکھ لیں۔ اگر واقعی بہت زیادہ آپ کے خیالات ان چیزوں کی وجہ سے مشوش ہیں تو بعض روایات کا مفہوم یہ ہے آپ صدقہ دے دیں اور پھر آپ اپنے کام کو انجام دے دیں، انشاءاللہ بلائیں اگر ہوں گی تو بلائیں دور ہو جائیں گی۔ وقت مختصر ہے، خواتین کو کیا مشورہ دیں گے؟ وہ بہت زیادہ ہے توہم پرستی بچوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ کہ توہم پرستی سے بچنا تو ظاہر سے مشکل ترین کام ہے، تو اس کے اسباب علماء نے لکھے ہیں، ان اسباب کو اختیار کیا جائے تاکہ توہم پرستی سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ٹھیک ہے، پہلی بات، تین باتیں بس، ایک تو یہ کہ اسلامی عقائد اور نظریات پتہ ہو، کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایسا نہیں کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا وہ ہمیں کرنا پڑے گا، نہیں، ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ نے اپنے علم ازلی سے جانا اور اس کو لکھ دیا۔ ایک بات تو یہ کہ اسلامی عقائد اور نظریات اس کو پتہ ہو۔ دوسرا، اللہ کی ذات میں کامل بھروسہ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم اگر بٹن آن کریں تو وہاں لائٹ آن ہوگی، لائٹ بھی آ رہی ہو، بٹن بھی صحیح ہو، لائٹ بھی صحیح ہو، تو ہم کتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ پنکھا آن ہو جائے گا، لائٹ آن ہو جائے گی۔ کم از کم اتنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہونا یہ بھی بدشگونی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بھی اور سب سے اہم ترین بات، ان تمام تین بات، یہ تین باتیں سب سے اہم ہیں۔ تیسری بات فرمایا وظائف پابندی سے پڑھیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ، کیونکہ وظائف ایسے چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بدشگونی کی طرف لے جانے سے روکتی ہیں، مایوسی کی طرف سے لے جانے سے روکتی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مایوسی سے نکالنے کے لیے وظیفہ ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس طرح دیگر وظائف، تو وظائف ایک تعداد ہے جو وظائف نہیں پڑھتی ہے، یا وظائف پڑھنے کو سمجھتے ہیں یار یہ تو بس فالتو لوگوں کا کام ہے، ہمیں تو اللہ کے ذات پہ بھروسہ ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی امت کو وظائف پڑھنے کی تعلیم ارشاد نہ فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم ارشاد فرمانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ وظائف کام کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے کہ لا حول ولا قوت کتنی مرتبہ پڑھے تو یہ مایوسی والی کیفیت دور ہو جائے؟ کس وقت پڑھا جائے؟ ویسے تو عام طور پر میں جو کہا کرتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ 99 مرتبہ رات میں سونے سے پہلے ایک ٹائم پڑھ لیں۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں پڑھ سکتی ہیں، تو میری جتنی بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ یہ آپ پڑھیں، اللہ نے چاہا دھیرے دھیرے انشاءاللہ ان توہم پرستی سے آپ باہر آ جائیں گے۔ ہم سے اچھے تو یہ ہیں، مایوسی ہے ہی نہیں، پتہ ہے کہ یہ برتن خالی ہے، پھر بھی دونوں اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں اور منہ بھی مار رہے ہیں، کبھی تو کھانا آئے گا۔ دیکھیں ان کی ہوپس کتنی ہائی ہیں اور ہم اللہ کے معاملے پہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ امید ان سے سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں پتہ ہے خالی ہے،